لیکن کنڈی صاحب سر آپ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کے ظاہر گورنمنٹ کا حصہ ہیں، تو بھائی وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہم نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو کسی اور نے نہیں کہا. ملکہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ تو آپ لوگ تو نام لے کے کہتے تھے کہ یار بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے تو پھر بھی یہ بھی نہیں کیا. ہم نے تو ایسا کیا گناہ کر دیا ہم نے؟ جلسہ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، اور سب نے سنا ہے. اب پی ٹی آئی والے وضاحت کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جو یہ بات کی ہے وہ یہ نہیں تھی، اس کا مطلب یہ تھا. اس کی جو اپنی ڈکشنری ہے، ان کے اپنے جو الفاظ ہیں ان کی ترجمانی وہ کرتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، جو کلیئر تھا. دیکھیں پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ ڈیفینس سیکرٹری پرائم منسٹر کو 3 نام بھیجیں گے، اور ان 3 ناموں میں پرائم منسٹر نے ایک شخص کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے آرمی چیف، یا پھر پرائم منسٹر 2 اور نام بھی منگا سکتے ہیں. ان 5 میں سے مطلب ہے کہ جو طریقہ کار ہے غالباً وہ یہ ہو سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. میرٹ کیا ہونا چاہیے بتائیں؟ آپ کی 4 سال حکومت تھی تو آپ ایک اور میرٹ بنا لیتے نا. آپ نے اتنی بلڈوز کی، آپ نے اتنے جو ہے آپ آرڈیننسز لائے، آپ نے اتنے بل پاس کرائے بلڈوز کر کے، تو آپ یہ بھی لے آتے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، تو ہم اس چیز کو شاید آج اپناتے. لیکن جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، جو پاکستان کا قانون کہتا ہے، جو طریقہ کار ہے، اسی میں جو ہے ہم نے ان چیز کو جو ہے وہ کرنا ہے. اس سے تو ہم دائیں بائیں نہیں جا سکتے. اب یہ کہتے ہیں خدا نخواستہ مطلب ہے کہ جو محب وطنی کے الزام لگا رہے ہیں. نہیں سر فیصل بھائی سوال کبھی کوئی بتایا نا ذرا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو اس سے 10 قدم آگے بڑھ کے کہا ہے، آپ نے تو ایگزیکٹلی کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو ہٹایا ہی اس لیے ہے، ہمیں پتا تھا ہٹانے کا سیاسی نقصان ہوگا، لیکن نہ ہٹاتے تو ان کی یہ ارینجمنٹ تھی، انہوں نے یہ کرنا تھا، اس چیز کو یوں کرنا تھا اور اپنا آگے کا 5 سال سیکیور کرنے تھے. دیکھیں یہ غالباً پورم دستگیر صاحب کی بات کر رہے ہیں، جو اس سے پریس کانفرنس کی تھی، اس کی تو وہ بات کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیے عدم اعتماد کیا ہے کہ وہ ہم نے اس لیے عدم اعتماد کیا ہے. ہم جب کراچی سے نکلے تھے، خرم صاحب نے صرف کھل کے کہہ دیا تھا یہ، باقی تو کیس سارے رہے. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ اب ایئروائی کا بائیکاٹ کیا، اور میں تو کہتا ہوں کہ ایئروائی کا بائیکاٹ ختم کرے، ادھر آ کے فورم دستگیر صاحب کی وضاحت کریں کیوں انہوں نے کہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو کراچی سے جب یہ کانفرنس اپنی لانگ مارچ ہم نے کیا تھا، ہم نے یہ کہا تھا یا صفت ہے یا عدم اعتماد کا سامنا کریں، اور انہوں نے صفت نہیں دی، ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کی. اب یہ کہ مسلط کیا گیا ہے، جو بھی ہے، آپ بھی تو مسلط ہو کر رہے تھے، آپ بھی تو اسی طریقے سے آئے تھے. یہ ہم نے اپوزیشن جماعتوں کو راضی کہتے کہ ہم پارلیمنٹ میں رہ کر اسکیم کا مقابلہ کریں گے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ان کی اپنی چیز ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں، عمران خان صاحب نے ایسے وزیر اعظم کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی ایران میں، کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی افغانستان میں، پھر وزیر اعظم کرسی سے اترے، پھر کیا اسٹیٹمنٹ دی کہ یار ان سے اچھا تھا کہ ہم اس اسکول پہ ایٹم بم گر جاتا، پھر میزائل ٹیکنالوجی کے متعلق جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، پھر پاکستان کے تقسیم کرنے کی جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ تھی، کیا کچھ اسٹیٹمنٹس ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان جس کو چنے گا تو وہ محب وطن کو، اور خدا نخواستہ جس کو وہ عمران خان نہیں چنے گا وہ خدا نخواستہ محب وطن نہیں ہوگا. یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی. اور جو طریقہ کار ہے اس کو کاشف صاحب یہ آپ کو صحیح ہے، ٹھیک ہے. نہیں کاشف صاحب کو ویسے لگتا ہے کہ خان صاحب کا ایک انداز ہے، ایک کھلا ڈلا انداز ہے. وہ یعنی جس صحافی سے اختلاف ہوتا ہے وہ نام لے کے کہتے ہیں کہ او بھائی یہ تو لفافی ہے، جس چینل سے اختلاف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ یہ غدار ہے، جس سیاستدان سے اختلاف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کھلا ڈلا چونکہ انداز ایک مزاج ہے ان کا، تو پھر وہ اس میں وہ کنوینئنٹلی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہاں جانا ہے تو تھوڑا سا ہوتا. یعنی ایک تو انہوں نے وہ جو کل بات کی وہ تو کی، کل کے جلسے انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو کہ وہ انڈائریکٹلی تو کہہ ہی رہے ہوتے تھے کہ ایک ہوتا ہے یہ الزام کہ آپ پولیٹیکل پروسیس میں انٹروین کرتے آئے ہیں. خان صاحب کا الزام تو اور بھی اس سے قدم آگے بڑھ کے نہیں ہے، جو کہ بڑھ کے بھائی ایک غیر ملک کی ملک نے سازش کی ہے، ایک غیر ملکی اس نے، اور آپ دیکھتے رہے بلکہ اس کا حصہ بن گئے. Isn't it a bit too much? دیکھیں یہ جو پولیٹیکل نیریٹیوز ہوتے ہیں نا وسیم، یہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. ابھی آپ نے کنڈی صاحب نے کہا کہ یہ نون لیگ کہتی تھی، تو کھڈے لائن لگنے والا کامنٹ بھی آیا تھا کچھ دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا، جس کے اوپر بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی کبھی میں نے کہا کہ دستگیر صاحب نے صرف کہہ دیا تھا، ہم نہیں ہیں، سوچ تب کی. جی ہاں کون نہیں کرتا. مطلب مریم نواز شریف صاحبہ نے 2-3 مرتبہ یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں جو ملکہ بخاری صاحبہ نے کہا. ہر کوئی اپنی ضرورت اور منشا کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے 6-8 مہینے، سال 1.5 سال 2 سال میں خصوصاً بہت زیادہ ہوا ہے، بلکہ 3 سال کر لیں 4 سال کر لیں، کہ کس طرح. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا، اگر ان جو ملکہ بی بی کا جواب ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کرپشن زیادہ گورنمنٹ ہے، لیجیٹمیسی نہیں ہے،
ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں, کمزور حکومت وغیرہ وغیرہ, آپ نہ کریں اپوائنٹ. تو شاید جیسے میں نے کہا یہ پہلے بھی بیانات آتے رہے تحریک انصاف کی طرف سے. اس بیان میں جو یہ انسینویٹ کیا گیا کہ اگر آپ لگائیں گے تو لازماً وہ ہوگا جو چوری کی طرف صرف نظر کرے گا, اور وہ محب وطن جرنیل آ گیا تو یہ ہو جائے گا. یہ الفاظ ایسے تھے جس میں وہ جس سے بہت سا اعتراض ادارے کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ اب یعنی جو بھی لگے گا, پہلے سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو بھی لگے گا اس کے اوپر یہی الزامات پھر آگے لگیں گے, یا سوشل میڈیا شروع ہو جائے گا, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہوگا, یا تگڑا نہیں ہوگا, یا وہ کرپشن فرینڈلی ہوگا, جو کہ شاید ایک اپوائنٹمنٹ سے پہلے نہیں کہنا چاہیے. لیکن دیکھیں تاریخ تو یہی ہے کہ اب مسلم لیگ نون کا اگر آپ کے پاس بندہ بیٹھا ہوتا کرتا لا حول ولا قوت, کیا بیان دے دیا, اور آپ اگر ان کو وہ چلا کے سنائیں جو پچھلے 4 سالوں میں ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں, تو اس کی اب آج کل اس کا جواب ہی آ رہا ہے کہ جی وہ تو سیاسی رول کی وجہ سے ہم نے کہا تھا, ہمارا ان کے بارے میں تو کوئی نہیں تھی. حالانکہ اس میں فوج کی بات بھی ہے, ڈائریکٹلی فوجی جرنیلوں کی بھی بات کرتے ہیں, ادارے کی بھی بات کرتے ہیں, ادارے پر بھی الزامات لگتے ہیں. سو یہ پالیٹکس جو پچھلے 4-5 سال میں جو ڈویژن ہوئی ہے نا, وہ بہت حد تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ, پی پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو سیل کیا ایز اینٹی اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے کہا ہم ووٹ کو عزت دلائیں گے. یہ نہیں چل سکتا اس ملک میں. اب عمران خان صاحب جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, حالانکہ انہوں نے ابھی تک نام کسی کے نہیں لیے, لیکن وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی طرف چلے گئے. سو آپ اگر یہ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کو کیونکہ یہ انفارمیشن بھی ہے, تحریک انصاف کے لوگ مانتے بھی ہیں, میرا خیال ہے ہمارے حلقوں میں ہی بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ خان صاحب کی نااہلی کے بڑے امکانات ہیں اگلے کچھ عرصے میں, اور وہ بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب یہ حکومت ہے وغیرہ وغیرہ سے مل جل کے کام ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ پریشر واپس پش بیک پریشر ہے, تاکہ اب اگر ان کو نائل کر دیا تو پالیٹکس تو ختم ہو گئی عمران خان صاحب کی. تحریک انصاف کو بہت بڑا ڈنٹ ہے اگر عمران خان صاحب کو نائل کر دیا گیا. سو دس از دیئر ریئیکشن کہ گھر بیٹھ کے اب وہ انتظار تھوڑی کریں گے کہ کوئی ان کو نائل کرے, پہلے یہ فیصلہ آ جائے پھر میں کچھ کروں گا. سو دس از دیئر ریئیکشن, دس از دیئر پش بیک, یہ ان کا رد عمل ہے. ابھی وہ آرگیومنٹ کو بیس بنا کے ذرا تجزیہ دینا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایفرٹ خان صاحب کی کامیاب ہو جائے گی اور اس سے وہ کچھ نہ کچھ کر لے پائیں گے اپنے حق میں, یا معاملہ اور خراب ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ فرض کریں, اب جو پچھلے 2 دن میں جو ان کا بیان چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں تو وہ تو ایک میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں, اس بیان کا نقصان ہی نقصان ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کیلکولیٹڈ چیزیں کرتے ہیں جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا, بڑی کیلکولیشن کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کی جاتی ہیں, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے یہ بات کر کے, اور شاید اس کا فائدہ بھی ہو جائے. مریم نواز شریف صاحبہ تو بڑے کھلے عام کہہ چکی, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اور وہ دیکھا بھی ہم نے. سو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مجھے اس بیان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. آئی آنیسٹلی ڈونٹ تھنک کہ اس بیان سے تحریک انصاف کو یا کسی بھی صورت میں فائدہ ہوگا. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا کہ آرگومنٹس اپنی جگہ, کیا ایک جس طرح میں اگر ملکہ بخاری صاحبہ کا بیان لے لوں کہ کرپشن زدہ حکومت, ایک الیجیٹمیٹ گورنمنٹ. دیکھیں ایک ٹینیور پورا ہونا ہے نومبر میں, اس ٹینیور کے بعد ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. جو حکومت ہوگی فرگیٹ کہ کون سی گورنمنٹ ہے, یہ بات میں ان کے بھی آرگومنٹ مان لوں کہ انہوں نے بھی کسی ایک لیفٹیننٹ جنرل کو ٹارگٹ کیا تھا. ایک نومبر میں ایک اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, وہ جو بھی حکومت ہوگی اس کو کرنی پڑے گی. آپ کے بیان دینے سے کیا وہ اپوائنٹمنٹ رک جائے گی؟ کیا اس کو مزید وہ کہا جائے گا کہ ہاں جی ایک دفعہ الیکشن ہو لینے دیں, ہم اس کو بعد میں کر لیتے ہیں یا پہلے کر لیتے ہیں؟ دس از ناٹ اے پولیٹیکل ڈیسیجن. یہ آئینی فیصلہ ہے کہ اس ٹائم پر ایک اپوائنٹمنٹ ختم ہونی ہے اور اس کے بعد ایک اور اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, یعنی ایک ٹینیور ختم ہوگا, ایک اپوائنٹمنٹ ہونی. اس بیان کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا آپ کو. اور یہ ملکہ صاحبہ اور کیسے آئی نو کہ آپ کو جانا بھی, بس 5-7 منٹ میں آپ کو فری کرتے ہیں. تو ملکہ بخاری صاحب وہی بات میں نے کی, یعنی ایک ہے کہ ان کے کنڈی صاحب کے اور نون لیگ کے سارے الزامات کا خلاصہ ایسا, کنڈی صاحب کے لیڈر آپ کو سلیکٹڈ کہتے تھے, اور نون لیگ کہ بھائی ایک ادارے نے پالیٹکس میں جو ہے وہ مینیورنگ کی ہے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ان کا راستہ بند کیا ہے. ایک الزام ہے, بڑا الزام ہے. ایک آپ کا الزام ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے ملک نے سازش کی ہے اور روکنے والوں نے روکی نہیں ہے, بلکہ روکنے والے حصہ بن گئے, غداری کی ہے. آپ بتائیے آپ کے خیال میں کون سے الزام کی نوعیت زیادہ سخت ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے, کون سے الزام کی نوعیت؟ بدامی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے پابند سلاسل تھے, اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی جو پروگرام ہے اب وہ آن ایئر ہو گیا ہے. تو آپ کے معصوم سوالوں کے بڑے جواب اللہ نظر بس سے بچائے.
اللہ جو ہے آپ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. اللہ مجھے اور کاشف بھائی کی خیر کرے. جی آمین آمین. دیکھیں بات صرف ایک تو پہلے جو آپ کا تجزیہ ہے، میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں اور آپ کے معصومانہ سوالوں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے جس زاویے سے پیش کیا ہے دونوں ایشوز کو، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی بیانیہ یہ نہیں پیش کیا کہ کوئی اس قسم کی عمل میں، کوئی آئینی ادارہ اس قسم کے عمل میں شامل ہے. ہم نے تشویش کا اظہار کیا. جب یہ سازش ہو رہی تھی میں نے شوکت ترین کو نیوٹرل کے پاس بھیجا، میں نے خود نیوٹرل سے کہا کہ میں مکمل کو ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا. مجھے افسوس ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یا نیوٹرل سے مراد وابڈا تو نہیں ہے، ایم شور کرکٹ بورڈ بھی نہیں. دیکھیے سازش اور مداخلت کا جو سفر ہے وہ پاکستان کی عوام طے کر چکے ہیں. جو بھی بیانیہ آئے پاکستان کی عوام وہ سفر آپ ابھی بھی طے کر رہے ہیں. آپ نے کل کے جلسے میں کہا، چلے میں کل آیا آپ نے کہا طے کر چکے کل کے جلسے یسٹرڈے. یہ سب لوگ جنہوں نے سازش کر کے ان چوروں کو پر مسلط کیا ہے، قوم پوچھتی ہے آپ کو کہ آپ نے کیا کیا ہے، غداری کیا آپ نے قوم سے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو ہم تو دیکھیں نا، ہمارا ہدف تو پاکستان کے عوامی نمائندے ہیں جنہوں نے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا. ہم وضاحت سے کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، فضل الرحمان، مریم نواز شریف، یہ سب پاکستان کے اس وقت کے میر جعفر اور میر صادق ہیں جنہوں نے اغیار کے ساتھ مل کر پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا. اس کے اندر کوئی یہ سب لوگ جنہوں نے سازش کر کے ان چوروں کو ہم پر مسلط کیا ہے. آپ کی نظر میں تو یہ دیکھیے ہمارا محور، ہم تو عوامی نمائندوں کی طرف بات کر رہے تھے کہ آپ نے عوامی نمائندے ہوتے ہوئے اپنا جو حلف ہے اس کی پاسداری نہیں کی، اور آپ جو امریکن ایمبیسی میں جا کر ملاقاتیں کرتے رہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے آپ کے پاس جو معلومات تھیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی بڑا کھیل کھیلا ہے پاکستان کی سالمیت کے ساتھ. پہلی بات تو یہ. پھر بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ جو ایک آئینی تقرری ہے تو یہ آپ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں آئینی تقرری ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن کر کون رہا ہے؟ جس حکومت کا قیام ہی ماورائے آئین ہے. کیا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئینی طریقے سے ہوا تھا؟ کیا پاکستان کا آئین ضمیر فروشی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی تیسری حکومت سے احکامات لے کر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو اس کے منصب سے ہٹائیں؟ جب ماورائے آئین حکومت آئینی تقاضے مانگتی ہے تو اس زیر غور ایشو کے اوپر پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر جو ہیں ان کا اس پر بات کرنا ان کا استحقاق ہے. وہ اپنے استحقاق کو استعمال کر کے پاکستان کی عوام سے مخاطب ہو رہے ہیں. پاکستان کی عوام کے دل کے اندر جو بات ہے، جو تشویش ہے، جو ایشو زیر غور ہے، اس مدعے کو وہ عام کر رہے ہیں. وہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں، سادہ تقاضا کر رہے ہیں. تو اس میں اتنا معمہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بڑی بڑی باتیں ہو گئی. کاشف عباسی صاحب نے نشاندہی کی کہ اگر ان کے سب کے بیانات چلا دیے جائیں تو ان کے اوپر کون سے آرٹیکل کے انڈر کیس بنتا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، لیکن ہم غیر جمہوری رویہ نہیں رکھتے.